بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج سوچ رہا تھا کیا بولا جائے، تو پرانے کچھ لیکچر بھی ایڈٹ ہو رہے تھے، تو ان میں سے اگر کوئی ایسا ڈیزائن ہو گیا کہ جسے اپلوڈ کیا جا سکے۔ ایڈٹ کرنا تھوڑا مشکل ٹاسک ہے، کافی وقت لگتا ہے ان لوگوں کو، تو اگر وہ نہ ہو سکا تو پھر میں نے سوچا کہ جو آج کی اہم باتیں ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ، جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں بہت زیادہ۔ تو سب سے زیادہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں بہت زیادہ، لوگوں سے اتنا زیادہ انہیں دھوکہ مل چکا ہوتا ہے کہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، استخارہ کرنے نہیں آتا، اللہ سے مشورہ کرنے نہیں آتا، یا پھر لوگوں نے اتنا زیادہ اس معاملے میں بھی ان کو ڈرا دیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس بارے میں نے سوچا کہ کچھ آگاہی دے دی جائے، کوئی ایسا آسان ترین سلوشن ان کو دیا جائے کہ وہ اس مسئلے سے نکل سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کنفیوژن ہو۔ کنفیوژن ہو ہی نہ، جیسے فار ایگزامپل کسی چیز کے بارے میں واضح حکم موجود ہے، داڑھی ہے رکھنی ہے، اب یہ اب استخارہ کیا جائے داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں، پردہ کروں یا نہ کروں، یہ تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے دماغ میں لے کر آ رہا ہے، حرام چیز شراب پیوں نہ پیوں، زناکاری کروں نہ کروں، ان چیزوں کے لیے استخارہ نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ چیز ذہن سے جو ہے وہ نکال دیں۔ استخارہ کنفیوژن پہ ہے، جیسے فار ایگزامپل 3 ڈاکٹرز کا آپ کو پتہ چلا، کس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے، کس سے نہیں کروانی چاہیے ہے، بالکل اس معاملے میں استخارہ ہو سکتا ہے۔ ہم سے آج میڈم نے پوچھا کہ 2 ٹیچرز ہیں، دونوں میں سے کس کے پاس جائیں، دونوں برابر علم والے ہیں، دونوں ظاہراً ہمیں بہتر لگتے ہیں، تو بالکل اس بارے میں استخارہ ہوگا۔ کالج کون سا چوز کیا جائے، ظاہراً سب بھی ان کے پوائنٹس برابر ہیں، تو بالکل اس پہ استخارہ ہوگا۔ میں اکثر بیشتر کرتا ہوں کہ کس کو جوائن کروایا جائے، کس کو نہ کروایا جائے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ استخارے کیے جاتے ہیں، کیونکہ کنفیوژن ہوتی ہیں بہت ساری۔ تو اس میں جو بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ قرے کے ذریعے بھی کیا گیا ہے استخارہ۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ لیجئے گا کہ دیکھیں، اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ بیسکس آداب تو رکھنے پڑیں گے نا۔ 5 وقت کا جو نمازی ہوگا اس کی بات میں وزن بھی زیادہ ہوگا، جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا اس کا سوال ڈالنے میں انداز ہی علیحدہ ہوگا، جو دھوکہ نہیں دیتا ہوگا اس کے سوال ڈالنے کا انداز ہی علیحدہ ہوگا، جو بے حیائی سے بچتا ہوگا اس کا سوال بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ سارے تو بیسک پیمانے ہو گئے جو کہ ہونے ہی چاہیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے یہ ڈالیا، 2 ڈاکٹرز ہیں، یا جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ نے لیا کہ ان میں سے کس کے پاس جایا جائے۔ اب کیا ہے کہ آپ نے ان سب کے نام لکھے، جیسے 3 ڈاکٹر ہیں، تینوں کے لیے نام لیے ABC، اور چوتھی آپ نے پرچی بنا دی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس طرح کی 3 سیٹ بنا لیے، 4 پرچیوں کے۔
3 دفعہ دروشی پڑھا، 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، اور 3 دفعہ اللہ سے سوال ڈالا کہ یا اللہ مجھے اس مشکل میں میری رہنمائی فرما، یا اللہ اس مشکل میں جو ہے وہ میری رہنمائی فرما، یا اللہ اس مشکل میں میری رہنمائی فرما۔ اور آپ نے کیا کیا، پہلے والا جو سیٹ تھا اس کو اچھی طرح ہلا کے آپ نے اس میں سے ایک پرچی لے لی، بکیا پرچی یا ڈسٹرائے کر دی، پرچی کھول لی، کوئی بھی نام آ گیا فار ایگزامپل۔ اسی طرح وہ عمل دوبارہ دہرایا پوری پڑھائی وغیرہ کر کے، پھر آپ نے تیسری دفعہ بھی کیا، تو آپ کے پاس کیا ہوا، آپ کے پاس 3 آنسر آئے۔ ہو سکتا ہے تینوں ڈیفرنٹ آنسر ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اتنے سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے کہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ دے سکے، ایوریج ہے۔ 2 ایک کے نام کیا آئی، ایک کوئی اور آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 دفعہ جس کا نام آیا وہ کافی حد تک بہتر ہے، سپر فٹ وہ بھی نہیں ہے لیکن کافی حد تک آپ کا مسئلے کو وہ حل کر دے گا۔ 2 آئے کہ کوئی بھی نہیں، اور ایک کوئی اور آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زیادہ چانس ہے کہ ان ڈاکٹروں میں سے کسی سے بھی آپ کا مکمل سلوشن نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا کہ اس طرح سے آپ کو ہلکا سا اشارہ مل جاتا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ کرنا، نتیجہ نکالنا یا آپ نے کیا کرنا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں ان چیزوں کو بھی اپنی ساتھ شامل کریں، بجائے اس کے کہ وہ سارے اسٹیپ لیں کہ جو جہالت کے اسٹیپس ہوتے ہیں، کہ غصے سے مسئلہ حل کرنا، لڑائی سے، دھوکے سے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو مسئلے حل کرنے آ گئے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ زندگی کے جو کنفیوژنز ہیں وہ اللہ سے سوال ڈال کر اسے حل کیے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ غلطیاں در غلطیاں کرتے چلے جائیں۔ اس لیے کہ زیادہ تر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غلطیوں پر ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کیا غلطیاں کیوں کی ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو دیکھیں آج میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے، اور اس میں بھی مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو کامنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہو، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کسی بھی لاگ میں اسے ایکسپلین کر دیں گے۔ جتنی بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ میری بہت بڑی عمر کی پریکٹسنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کتابچے سے یا کسی چھوٹی سی جگہ سے پڑھا اور اسے وی لاگ کی فارمیٹ میں دے دیا۔ اس کے لیے میرے پاس ہزاروں اگزامپل موجود ہوتی ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔